بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصیرت کے معنی عقل، شعور، فہم، ادراک، سمجھ بوجھ، سلیقہ، روحانی قوت وغیرہ کے ہیں۔ اگر اسے قرآن مجید کی نظر سے دیکھا جائے تو ایسی قوت بینائی جو کسی چیز کو جان لینے، یا ایسی روشنی جس سے آنکھ چیزوں کا ادراک کر لیتی ہے، یا کسی چیز کا دل میں اتر جانا، اسی وجہ سے اس کے معنی علم اور عالم کے بھی ہیں۔ ذہانت و فطانت، قوت ادراک، حجت و دلیل اور یقین و ارادہ کے بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے اس مادہ کو عام دیکھنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت اس لیے دی ہے کہ جس سے وہ جہاں تک ہو سکے فائدہ اٹھائے۔ اگر وہ اس نعمت خداوندی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ چوپایوں جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہوا ہے۔ چوپائے تو پھر بھی ایسے انسان سے بہتر ہیں۔ ایسے لوگ جو بظاہر لگتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، مگر در حقیقت انہیں کچھ سجائی دے ہی نہیں رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو سورہ یونس میں اندھے کے لقب سے پکارا گیا ہے، مگر مومن صاحب بصیرت ہوتے ہیں جو عقل و فکر اور دانائی سے کام لیتے ہیں۔ سورہ یوسف میں واضح دلائل، کھلی ہوئی حقیقتیں اور روشن علم کے معنی میں بھی آیا ہے۔ قرآن و سنت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دینی بصیرت انتہائی عظیم اور اعلیٰ نعمت ہے، جسے صحیح فہم بھی کہتے ہیں۔ دین الہی بھی استحکام بصیرت ہے۔ اگر بصارت اچھی بھی ہو مگر بصیرت نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ مسلمان کو کلمہ حق سے بصیرت ملتی ہے، اور قرآن حکیم کے مطابق کافر میں بصیرت نہیں پائی جاتی، جبکہ اہل ایمان و متقی بصیرت سے مالا مال ہوتا ہے، جو کتاب سنت سے حاصل کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھوں کا نور ختم بھی ہو جائے تو بصیرت کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ بصیرت اللہ کی طرف سے مسلمان کے دل میں ودیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نیکی و بدی، خیر و شر اور حق و باطل میں تفریق کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 آنکھیں سر میں دنیا کو دیکھنے کے لیے، اور 2 آنکھیں دل میں آخرت کی پہچان کے لیے۔ اگر اس کی باہر والی آنکھیں بے نور بھی ہو جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا دل کی آنکھوں کے بے نور ہونے سے ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بہرے، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اسی طرح سورہ معاہدہ آیت نمبر 71 میں فرمایا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی بصیرت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام روشنی پہنچانا تھا، جو انہوں نے پہنچائی، تاہم بصیرت دینا اللہ کا کام ہے، جسے چاہے اسے بصیرت عطا فرما دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی سمجھا دینا، ماننا نہ ماننا اب تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت کی نایاب نعمت عظمیٰ سے نوازے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا راستہ بھی وہی توحید باری تعالیٰ والا ہے جو میرے پیروکار پیغمبروں کا راستہ تھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، اور میں بھی اپنے پورے یقین و کامل اور دلال شرعی کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں میرا راستہ تو یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں مکمل یقین، سمجھ بوجھ اور اعتماد کے ساتھ، اور میرے پیروکار یعنی پیغمبر بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، اور جب کوئی قوم ضلالت کے گڑھے میں چلی جاتی ہے تو عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گزشتہ قومیں بھی اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں، چونکہ وہ عمل و عقل سے عاری ہو گئی تھی، ان کی یہ تمام صلاحیتیں معوف ہو کر رہ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کی سورہ المدثر میں کیا خوب تشبیہ دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روح گردانی کرتے ہیں، گویا وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہیں، یعنی وہ عبرت اور تفکر و تدبر کی نظر سے نہیں دیکھتے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ تو بہروں اور گونگوں کی مانند ہے جو سوچنے سمجھنے سے محروم ہے، یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے،
مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھیں، لیکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ دیکھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتے ہیں، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اندھیرا اور اجالا۔ سورہ آکاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے، کیونکہ وہ حق سننے سے بہرے اور حق دیکھنے سے اندھے بنے رہے، جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے، جیسا کہ سورہ ملک میں آیا، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت سے قبل ہماری اندھی آنکھیں، بہرے کان اور سربستہ دلوں کو کھول دے، یعنی کلمہ حق کے ذریعے آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی طرح نگاہ تیز، بصیرت تیر بہدف ہو، بصیرت دل و دماغ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔